برطانوی فٹبال کلب مانچسٹر یونائٹڈ نے شائقین پر میچ کے دوران لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور ٹیبلٹ اسٹیڈیم کے اندر لانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سے قبل ایئرپورٹس پر بھی اسی قسم کے اقدامات نافذ کیے گئے ہیں۔ کلب کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات اس لیے نہیں کیے گئے کہ شائقین میچوں کو ریکارڈ نہ کر سکیں، بلکہ سیکیورٹی خطرے سے متعلق خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیے گئے ہیں۔ لارا کرافٹ کے کردار پر مبنی اگلی ویڈیو گیم دی رائز آف ٹوم ریڈر 2015 کے اختتام پر صرف مائکروسافٹ کے ایکس باکس ون اور ایکس باکس 360 پر ریلیز ہوگی۔ اس معاہدے کا اعلان جرمنی میں ہونے والے گیمز کام کی تقریب کے دوران کیا گیا ہے۔ یہ ابھی واضح نہیں کہ یہ خصوصی معاہدہ کب تک جاری رہے گا، لیکن ایکس باکس کی حریف سونی کمپنی اس سے پریشان نہیں۔ سونی نے بتایا کہ دنیا بھر میں PS4 کے 1 کروڑ کنسولز فروخت ہو چکے ہیں۔ سونی کی بات چل رہی ہے تو یہ بھی سنیے کہ E3 کے اعلان کے کئی ماہ بعد کمپنی نے اب اپنے پلے اسٹیشن ٹی وی کے لانچ کی تاریخ اور قیمت کا اعلان کیا ہے۔ جاپان میں یہ مائکرو کنسول گزشتہ برس سے دستیاب ہے، لیکن امریکہ میں یہ 14 اکتوبر سے، جبکہ برطانیہ میں اس کے 1 ماہ بعد دستیاب ہوگا۔ امریکہ میں اس کی قیمت $99 ہوگی۔ اور آخر میں اب دل تھام کر سنیے، یہ ہے سالمن کینن۔ یہ ویکیوم اور ٹیوب سسٹم مچھلی کو ڈیموں کے اوپر سے 22 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اچھال سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے تاکہ سالمن مچھلی اپ اسٹریم جا سکے۔ اس سسٹم کو واشنگٹن میں قائم ووش انوویشن نامی کمپنی نے بنایا ہے۔ ابتدا میں اس کو نازک پھلوں اور سبزیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اب اسے مچھلی کو دور تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔